अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, जो तशरीह की पेपर प्रेजेंटेशन है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से पेपर प्रेजेंटेशन सीख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने तशरीह याद कैसे करनी है, उसमें आपने हवाले, अशार और कोटेशंस वगैरह किस तरह लिखनी है और उसका क्या तरीका है, और तशरीह को आपने याद कैसे करना है। मैं आपको इक़्तिबास की तशरीह या फिर नसर पारी की तशरीह, नज़म और गज़ल तीनों की तशरीह के बारे में तफसील से बताऊंगी। तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें मैं आपको कोटेशंस, तशरीह की लेंथ, मार्क्स इंशाल्लाह एक एक चीज़ बताऊंगी। तो पेंसिल वगैरह पकड़ लें और वीडियो के लिए तैयार हो जाएं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। क्योंकि ना तशरीह में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको उर्दू याद करना नहीं आती, तो मैं आपको इंशाल्लाह सारा तरीका बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको एक अहम बात बता दूँ, इक़्तिबास की तशरीह, पैराग्राफ की तशरीह और नसर पारी की तशरीह, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो अगर इन तीनों की तशरीह आपने याद करनी है तो सबसे पहले आपको सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम आना चाहिए, ठीक है। ये आपको कैसे आएगा, जब आप कहानी को, जो सबक है, उसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा कि वो सबक का उन्वान क्या था। अच्छा, उन्वान ये था, तो फिर मुसन्निफ़ का नाम ऑटोमेटिकली आपने याद किया होगा तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। ये परेशानी ख़त्म हो गई। सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम के एक एक नंबर होते हैं। फिर बात करते हैं नज़म की तशरीह में। नज़म का उन्वान और नज़म के शायर का नाम, वो आपने याद कैसे करना है। नज़म के जो अशार हैं उनको आपने अच्छी तरह समझना है। समझने से मुराद ये है कि अगर हमद के अशार हैं तो आपको पता होगा हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, तो जितनी भी अल्लाह ताला की तारीफ़ों वाले अशार आ जाएंगे वो हमद के होंगे। नात के अशार हैं तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है। फिर बरसात की बहारें या कोई भी नज़म है, तो जब आपने उसको पूरा साल तकरीबन अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये नज़म ये वाली है, ठीक है। और फिर आप उसका उन्वान लिखेंगे, उसका भी एक नंबर होता है। कुछ क्लासेस में नज़म का उन्वान और शायर का नाम नहीं आता और कुछ क्लासेस में आता है। मैं ये जो तरीका है 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए बता रही हूँ। फिर जो नज़म के शायर हैं, आप जब नज़म का नाम याद रखेंगे तो शायर का नाम भी आपने साथ याद कर लेना है। तो इस तरह इन दोनों के नंबर आपके पक्के हो गए। फिर बारी आती है अल्फाज मायनी, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। 9th क्लास में आता है सवाल ख़त कुशीदा अल्फाज के मायने लिखें। तो वो आपने किस तरह याद करने हैं, उसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं अल्फाज मायनी, यानी कि एक एक लफ्ज़ का मतलब आपने कोई ग्रामर लेनी है, वहाँ से याद कर लेनी, ठीक है। फिर चलते हैं जी तशरीह की तरफ। आपने नज़म, गज़ल और इक़्तिबास की तशरीह को किस तरह याद रखना है। सियाक़ो सबाक़ की बात मैं अभी नहीं करूँगी, जब मैं आपको सारी तशरीह समझा लूँगी फिर मैं आपको सियाक़ो सबाक़ की बात बताऊँगी। अच्छा प्यारे बच्चों, तशरीह के लिए जो ग्रामर मैं आपको बताऊँगी, आपने ग्रामर लाजमी लेनी है तशरीह के लिए। पहली बात, अगर आपको एक सबक मिले, ये है जैसे 9th क्लास का फ़र्स्ट लेसन है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला पैराग्राफ है और इसकी तशरीह आपने करनी है। तो पहले तो आपने अल्फाज मायनी याद कर लिए। पहली बात क्या होगी, अल्फाज मायनी। दूसरी बात, आपने इसको अच्छी तरह ख़ुद पढ़ लिया, ठीक है। तीसरी बात, आपने टीचर का लेक्चर अच्छी तरह सुन लिया। फिर चौथी बात आती है कि आपने गाइड कौन सी लेनी है, ग्रामर कौन सी लेनी है और उसको किस तरह आपने अच्छी तरह पढ़ना है। तो जो ग्रामर मैं बच्चों को कहूँगी वो ग्रामर है जी ये वाली, शरा सरमाया उर्दू। ये मेरे पास 12 क्लास की है, ये 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबकी होती है शरा सरमाया, ठीक है। एक और ग्रामर होती है आईना उर्दू, उसमें तशरीह बहुत छोटी लिखी हुई है, इसलिए वहाँ से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके अलावा आप गीना उर्दू, वो भी होती है एक ग्रामर, उसमें भी तशरीह बहुत छोटी है। तो तशरीह का मतलब ये है, मैं आपको याद करने का नहीं बता रही अभी, मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ आपने इस ग्रामर से तशरीह को पढ़ना है। अब पढ़ना किस तरह, मैं यहाँ से आपको कोई तशरीह निकाल के दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने तशरीह निकाली, ठीक है। ये तशरीह यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इन्होंने जो दी है। पैसेज की फॉर्म में आपने हमेशा तशरीह लिखनी है। तशरीह की जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो दूसरी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे तशरीह ख़त्म हो रही है, यानी कि इन्होंने काफ़ी लेंथी तशरीह बताई हुई है। तो जब आप यहाँ से तशरीह पढ़ेंगे तो आपके जहन में नई नई बातें आएंगी। लेकिन जब आप ऐसी ग्रामर से तशरीह पढ़ेंगे जहाँ तशरीह है ही 4 से 5 या 6 लाइन्स की, तो वहाँ से तो फिर आपके जहन में बातें नहीं आएंगी ना। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप
3 دفعہ اس کو ریڈ کریں، ٹھیک ہے. اس تشریح کو آپ نے 3 دفعہ ریڈ کیا اور پھر اپنے کسی کلاس فیلو کو، اپنے کسی فرینڈ کو، ٹیچر کو اپنے الفاظ میں تشریح سنائیں. پیارے بچوں، جب آپ اپنے الفاظ میں تشریح سنائیں گے تو یہ آپ کی سکلز ہیں جو ٹیچر کے سامنے بھی جائیں گی اور آپ کو خود بھی پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح تشریح کر سکتے ہیں. آخری کام آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو تشریح کا ہوم ورک ملتا ہے تو اس کو آپ ایک دفعہ ضرور لکھیں، اور لکھتے ہوئے آپ نے ٹائم کا دھیان نہیں رکھنا. ہوم ورک کے لیے کہہ رہی ہوں. اس ٹائم آپ اپنی طرف سے کچھ بھی لکھیں، اپنی طرف سے ایڈیشن کریں، سوچیں بیٹھ کے آرام سے. ٹائم کے اکارڈنگ نہ چلیں. ٹائم کے اکارڈنگ چلیں گے تو پھر آپ کو یہ ہوگا اچھا 10 منٹ میں تشریح ختم کرنی ہے، جلدی جلدی آپ لکھ دیں گے. پہلے آپ اپنی جو سکلز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں اور پھر انہی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ میں ٹائم کے اکارڈنگ تشریح کو اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اقتباس کی تشریح کو یاد کرنے کا طریقہ. اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاتی ہوں آپ نے یہ جو حوالہ ہوتا ہے، اشعار ہوتے ہیں، کوٹیشنز ہوتی ہیں، ان کو کس طرح یاد کرنا ہے، ان کا کیا طریقہ ہے. پہلے میں آپ کو نظم کے اشعار کی تشریح بتا دوں. جیسے اسی بک میں نظم کے اشعار کی تشریح نکال لیتی ہوں. یہ نعت کی تشریح ہے. اب نظم میں آپ نے ایک ایک لفظ کے الفاظ معنی یاد کر لینے ہیں. بے شک وہ پیپر میں نہیں آتے. پیپر میں کیا ہوتا ہے کہ نظم کی اشعار کی نثر لکھنی ہوتی ہے، یا پھر اس کو ہم عام الفاظ میں مفہوم کہتے ہیں، اور تشریح. تو مفہوم یاد کرنے سے پہلے آپ نے ایک ایک لفظ کا مطلب یاد کر لیا، مفہوم آپ خود سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اردو میں آپ اپنی سکلز کو استعمال کریں. بکس کے نہ رٹے لگائیں، بکس کو نہ اتنا زیادہ فوکس کریں. بکس سے پڑھ لیں آپ اچھی طرح، لیکن اپنی سکلز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے خود سے اردو کو نہ لکھنے کی کوشش کریں. اچھا، ایک ایک لفظ کا مطلب آپ نے یاد کر لیا. مفہوم یا پھر جس کو ہم نثر کہتے ہیں وہ آپ نے لکھ لی اپنے سے. پھر جب آپ ایک ایک لفظ کا مطلب یاد کر لیں گے نا تو نثر آپ کی کریکٹ ہی ہوگی، وہ غلط نہیں ہو سکتی. پھر دیکھیں اب اس بک پہ انہوں نے تشریح یہاں سے سٹارٹ کی ہے اور یہاں پہ ختم کی ہے. تو اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اتنی لمبی تشریح ہے، یہ ہم پیپر میں کیسے لکھیں گے، اس کو تو لکھتے لکھتے ہمارا سارا پیپر اس پہ چلا جائے گا. تو وہ چیز اور طریقہ ہے. میں 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ بتاؤں گی کہ تشریح کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر کلاس کا اپنا لیول ہے، ہر کلاس کی لینتھ ڈیفرنٹ ہے اکارڈنگ ٹو مارکس. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پیچھے لکھا ہوتا ہے اس بک میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تشریح کرنی ہے تو کتنی لینتھ ہونی چاہیے. تو اس بک کو میں بہت زیادہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اس کو ایک دفعہ ضرور ریڈ کریں. اس میں جتنی لینتھ انہوں نے بتائی ہوئی ہے نا آپ اتنی کریں. اور یہاں انہوں نے تشریح کو وضاحت سے اس لیے بیان کیا ہے کہ بچے اس کو اچھی طرح ریڈ کر لیں اور پھر اس کے اکارڈنگ لکھیں. یہ نہیں کہ آپ یہاں سے لے کے ورڈ ٹو ورڈ یہاں تک لکھ رہے ہوں. 3 دفعہ آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھ لیا، ایک دفعہ اپنے ٹیچر یا اپنے فرینڈ کو سنایا، اور ایک دفعہ جب کبھی آپ کو ٹائم ملا تو سوچ کے لکھ لیا، یا سوچ کے اس کے بارے میں بس سوچ لیا. سوچ ہی لیں تو کافی ہے، لکھے بے شک نہ اتنا ٹائم نہیں ہے اگر آپ کے پاس، تو ایک دفعہ بیٹھ کے سوچ لیں کہ اس تشریح میں اپنی طرف سے کیا چیزیں ایڈ کر سکتی ہوں. اب باری آتی ہے جی کوٹیشنز کو ہم کس طرح یاد رکھیں. تشریح میں جو حوالے ہیں اس کو کس طرح یاد رکھنا ہے. تو اقتباس کی تشریح میں جو نثر پارے کی تشریح ہے اس میں اس بک پہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے حوالے لکھے ہوئے ہیں. ہر چیپٹر کے 2 حوالے یا 3 حوالے یاد رکھ لیں. اس چیپٹر کی جب بھی تشریح آئے تو اس کی تشریح کرتے وہ 2-3 حوالے اس میں ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر چیپٹر کے آپ نے 2-2 3-3 حوالے لکھ لینے ہیں. اسی طرح اگر آپ ٹاپرس ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ جیسے اگر ٹاپرس کی بات کروں، جس طرح میں تیاری کرتی تھی، میں نے الحمدللہ اردو میں 92 ہائیسٹ مارکس لیے تھے فرسٹ ایئر میں. تو میں کس طرح تیاری کرتی تھی، فرسٹ ایئر کی بات میں بتا رہی ہوں. ہر شعر کے لیے میرا علیحدہ حوالہ ہوتا. حوالے میں ہمارے پاس آ جاتا ہے، حوالے میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. شاعری آ جاتی ہے، اشعار آ جاتی ہیں، حدیث آ جاتی ہے، قرآن مجید کا کوئی حوالہ یا کوئی اقوال زریں. تو میں ہر شعر کی علیحدہ علیحدہ یاد کرتی تھی. اگر آپ ٹاپرس ہیں، بورڈ میں آپ نے ٹاپ کرنا ہے تو آپ ہر شعر کا علیحدہ علیحدہ یاد کریں. لیکن اگر آپ اتنے زیادہ یعنی کہ اردو میں اتنا ہائی اسکور نہیں کرنا چاہتے، آپ ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کیا کریں کہ ایسے 4 سے 5 اشعار ہر نظم کے لیے یاد کر لیں، جو اس نظم کا کوئی بھی شعر آ جائے اس میں آپ ایڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ آسان طریقہ ہے. اور اگر آپ اردو میں زیادہ لو ہیں تو آپ اس طرح کریں 2 سے 3 اشعار صرف یاد کر لیں، جو اگر اردو کا کوئی بھی نظم کا شعر آگے، جیسے نعت کا کوئی بھی شعر آگے، آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، غزل کی تشریح میں ایک شعر دوسرے شعر سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ہم وہی حوالے وغیرہ دوسرے شعر میں نہیں ایڈ کر سکتے کیونکہ دوسرا بالکل ڈیفرنٹ ہے.
تو اس کے لیے پھر آپ کو نا علیحدہ علیحدہ اشعار یاد کرنا پڑیں گے۔ غزل میں تھوڑی سی آپ کو محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کی ایک شاعری اگر محبوب کی بات ہو رہی ہے ایک شعر میں، تو دوسرے شعر میں وہ قیامت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، مرنے کے لیے وہ چلا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل ہی ٹاپک سے نا شاعر ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو حوالے جو ان سے زیادہ یاد کرنے پڑیں گے، جبکہ نظم میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ 3 سے 4 حوالے یاد کر کے اس نظم کے کسی بھی شعر میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ نظم کے ہر شعر کی تشریح کم سے کم آدھے اور زیادہ سے زیادہ ایک صفحے پر مشتمل ہو فار 9th کلاس۔ جبکہ میں دیکھ رہی تھی سیکنڈ ایئر کے لیے انہوں نے بالکل ڈفرینٹ بتایا ہوا ہے، کیونکہ سیکنڈ ایئر میں جو لیول ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا نظم کے دونوں اشعار کی تشریح کم سے کم 2 صفحات پر مشتمل ہو۔ اچھا میرے بچوں، اب تشریح میں آپ نے کوٹیشنز کس طرح ایڈ کرنی ہے، یہ کوٹیشنز کا پہلا طریقہ، یہ دوسرا طریقہ، یہ تیسرا طریقہ۔ اس کی ویڈیو چینل پہ موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اشعار کی تشریح، عبارت کی تشریح میں آپ کس طرح کوٹیشنز ایڈ کریں گے، اور جب آپ ان کوٹیشنز کو یہ دیکھیں میں نے مضمون لکھا ہے اس میں لکھیں گے تو کس طرح لکھا جائے گا۔ اشعار کو لکھنے کا طریقہ بھی میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے، آپ وہاں سے لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں مختصر جوابات میں جب ہم نے کوٹیشنز لکھنی ہیں تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہ بھی اس ویڈیو میں سارا موجود ہے، تو آپ وہ لازمی وہ ویڈیو دیکھیں۔ اور پیارے بچوں، یہ میری پہلے رائٹنگ ہے جب میں پہلے تشریح کرتی تھی، تو اب آپ نے دیکھ کے میری ویڈیوز کو پریشانی ہو جانا کہ ایسا کام ہم نہیں کر سکتے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میری 9th کلاس کی تشریح کا کتنا گندا طریقہ ہے، اب میں نے آپ کو سکھا دیا، تو آپ انشاءاللہ لازمی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو کس چیز کی ہونی چاہیے نیچے کامنٹ کر کے بتائیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔